بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف اب چینل میں خوش آمدید سامعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ماہ شعبان کے آخری جمعے کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہیں۔ سامعین، اس وظیفے کے کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور اللہ پاک آپ کو بے تحاشا مال و دولت سے اللہ پاک آپ کو نوازے گا۔ تو سامعین، کل جمعے کا دن ہے تو آپ نے کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے استغفار کی تسبیح کرنی ہے، کیونکہ کثرت کے ساتھ استغفار کی تسبیح کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا اور اللہ پاک آپ کو بے تحاشا مال و دولت سے اللہ پاک آپ کو نوازتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص استغفار کی تسبیح کر رہا ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو سامعین، استغفار کی تسبیح کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی جمعے کے دن کثرت کے ساتھ استغفار کی تسبیح کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کے بھیجیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا اور رزق اللہ پاک آپ کو بے تحاشا مال و دولت سے اللہ پاک آپ کو نوازتا ہے۔ تو سامعین، رمضان کی آمد ہے تو آپ نے رمضان میں کثرت کے ساتھ استغفار کی تسبیح کرنی ہے اور آپ نے کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی عبادات کرنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے آپ نے بھیجنا ہے۔ تو سامعین، یہ جو آج کا وظیفہ ہے یہ آپ نے جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کچھ اس طرح سے کرنا ہے، آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام کو آپ نے کچھ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ آپ نے وظیفے کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کو پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام یا باسطوں کو آپ نے 10 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا کر آپ نے 10 مرتبہ یا باسطوں کو آپ نے ورد کرنا اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر آپ نے پھیر لینا۔ تو انشاءاللہ اس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو سامعین، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ آپ نے جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے وظیفے کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کو پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام یا باسطوں کو آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا کر آپ نے 10 مرتبہ اس کا ورد کرنا اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے گا، اللہ پاک آپ کے رزق کو کشادہ کرے گا اور اللہ پاک آپ کو بے تحاشا مال و دولت سے اللہ پاک آپ کو نوازے گا۔ تو اسی طرح ہمیشہ تندرستی رہنے کے لیے یا حیو کا وظیفہ، تو اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت تندرستی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تندرستی ہی کام آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ تندرست رہنے کے لیے 100 مرتبہ آپ نے یا حیو کا روزانہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعا کر انشاءاللہ ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ جو روزانہ 3000 مرتبہ اس اسم کا ورد کرے گا وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح فالج کے علاج کے لیے یا حیو کا وظیفہ، فالج میں انسان جسم کا کچھ حصہ بیکار ہو کر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یعنی مردہ ہو جاتا ہے، تو اس بیکار حصے کو دوبارہ زندہ کر کے اسے اصل کی طرح کر دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا جو شخص فالج کا مریض ہو اسے چاہیے کہ طبی علاج کرنے کے ساتھ ساتھ یا حیو کا بہت زیادہ ورد کر انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا۔
تو اسی طرح کامیابی آپریشن کے لیے یا حیو کا وظیفہ، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی مریض یا اس کے لاحقین میں سے روزانہ 700 مرتبہ اس مبارک اسم کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ آپریشن کامیاب اور صحت یاب ہوگا۔ تو اسی طرح حادثے سے محفوظ رہنے کے لیے یا حیو کا وظیفہ، جو شخص سفر کے دوران راستے میں یا حیو پڑھتا رہے گا تو روزانہ تو زندہ اور صحیح سلامت اپنے گھر واپس آئے گا اور اس کا کوئی بھی جانی و مال نقصان نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سکون حاصل کرنے کے لیے یا حیو کا ویزا، اگر کوئی شخص سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت 100 مرتبہ یا حیو پڑھے، انشاءاللہ وہ اس اسم کی برکت سے ہمیشہ پرسکون اور ہر تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ پاک اسے بے تحاشا مال و دولت سے نوازے تو اس کو چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 550 مرتبہ یا رزاقو کا ورد کرے، تو انشاءاللہ اس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو سامعین، یہ جو ہم نے آپ کو وظیفے بتائیں، یہ آپ نے جمعے والے دن آپ نے ان وظیفوں کو آپ نے کرنا ہے۔ تو ان وظیفوں کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔